السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مزید اچھی سبق آموز اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ میرا نام بلاول علی ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب میں کالج کا ہیرو ہوا کرتا تھا اور مجھے خود پر بہت ناز تھا، لیکن آج دوسروں کا محتاج ہوں۔ میرا گھر کیا ہے، ایک کچا سا کمرہ اور بڑا سا صحن جس میں پیپل کا درخت ہے، جس کے پتے جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ درخت کے نیچے بڑی سی چارپائی جس میں سارا دن اور ساری رات پڑا رہتا ہوں۔ بس یہ ہے میری کل کائنات۔ میں رونا بھی چاہتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی غلطیاں اور گناہوں سے زیادہ دیر بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو انسان کے بس میں ہوتی ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہ سب ہم سے آگے نکل کر ہمارا رستہ روک لیتی ہیں، اور کچھ پشیمانیاں بھی کام نہیں آتی۔ آج میرے گناہ، میری غلطیاں میرا راستہ روکے کھڑی ہیں اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے ریگستان میں ایک انسان تنہا کھڑا ہو اور پیاس سے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا سمندر تو ہو، مگر اس میں سے وہ پانی نہ پی سکتا ہو۔ آج میں بھی تنہا اور بے بس ہوں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں کالج میں لیٹ گیا تھا۔ میں جلدی قدم اٹھا رہا تھا کہ میں نے سامنے دیکھا میرے دوست نواز، یاسر اور اکمل وہاں کالج کے گیٹ پر کھڑے ہیں اور کالج میں داخل ہونے والی لڑکیوں کو چھیڑ کر مزے لے رہے تھے۔ ہم دوستوں کا یہ روز کا مشغلہ تھا۔ میں ان کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اکمل کسی برقع پوش لڑکی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، کیسی ہو شہزادی، آج کالج میں پہلی بار نظر آ رہی ہو، سلام دعا تو لیتی جاؤ۔ اکمل کی بات پر میں مسکرا دیا، مگر اگلے ہی پل میں ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی کچھ لمحے خاموش رہی اور تحمل سے سلام کر کے بولی، مسٹر، ایک سوال کرتی ہوں میں آپ سے، کیا جواب دینا پسند کرو گے؟ لڑکی کی بات پر میں تھوڑا پیچھے ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کہنے والی ہے، جبکہ ساجد مسکرا کر بولا، زہ نصیب، آپ سوال کریں اور ہم جواب نہ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور پوچھئے۔ لڑکی کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا۔ جب ساجد، شاکر اور اکمل وغیرہ لڑکی کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے، پھر شاکر بولا، ہاں ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ اگر شک ہے تو ابھی رفع کر دیں گے۔ یہ کہہ کر ہم سب ہنسنے لگے۔ وہ لڑکی بجائے گھبرانے کے ایک بار دوبارہ بولی، یقیناً آپ اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ ہر انسان کو اس کی کرنی کا پھل ضرور دیتا ہے۔ کالج میں پڑھنے والی ساری لڑکیاں آپ کی بہنوں کی طرح ہیں۔ کیا آپ لوگ اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، اپنی بہنوں کو بھی یوں تنگ کرتے ہیں؟ وہ لڑکی اتنا کہہ کر چند قدم آگے جا کر دوبارہ رک کر بولی، اور ہاں، اس سے پہلے شیطان آپ کو پوری طرح گناہ کی دلدل میں دھکیل دے، پلیز توبہ کر لیں، اس سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ وہ لڑکی تو چلی گئی، جبکہ میں حیران ہوتا ہوا اکمل کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہے یار یہ لڑکی؟ اس کا تو کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ تبھی میں نے بڑے غرور میں آ کر اپنے دوستوں سے وعدہ کیا کہ ایک دن میں اس لڑکی کو برباد کر کے دکھاؤں گا۔ وہ لڑکی میری ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس طرح دوستوں سے کیے وعدے کی وجہ سے وہ لڑکی انم میرے لیے ایک بازی بن گئی جسے میں ہر صورت میں جیت لینا چاہتا تھا۔ میں کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر چلا گیا۔ واپس آیا تو سب میرا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سر پر ٹوپی، نظر نیچے، ٹخنوں سے اونچے پہنچے۔ میرے دوست مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے انہیں آنکھ ماری۔ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ اب میرے ہاتھوں میں مذہبی کتابیں ہوتی اور ہونٹ اکثر ایسے کھلتے اور بند ہوتے جیسے میں کوئی ورد کر رہا ہوں۔ میں دانستہ طور پر بھی اپنے دوستوں سے دور ہو گیا تھا تاکہ انم مجھے ان کا ساتھی نہ سمجھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ انم مجھ سے متاثر ہو رہی ہے اور اکثر مجھے چوری چھپے دیکھتی ہے۔ میں بھی کبھی اچانک نظر اٹھا کر اسے دیکھتا تو وہ گھبرا کر سر جھکا لیتی۔ اب میں نے اس ڈرامے کو ایک نیا موڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انم کو ایک خط لکھا جو کہ کچھ یوں تھا، میری مخصوص محبت، تم ہمیشہ خوش رہو، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آمین۔ انم، حالانکہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں دل کے ہاتھوں میں بہت مجبور ہو کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلی دفعہ اپنی کلاس میں دیکھا تھا، تب سے ہی آپ کی محبت میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ آپ سانس لیتی ہو تو میں سانس لیتا ہوں، آپ ہنستی ہو تو میں ہنستا ہوں، آپ خوش رہتی ہو تو میں بھی خوش رہتا ہوں، آپ جسم ہو تو میں جان ہوں، آپ دل ہو تو میں دھڑکن ہوں۔ دل دھڑکن کے بغیر ادھورا رہتا ہے، اسی طرح میں آپ کے بغیر ادھورا ہوں۔ آپ کو شرعی طور پر اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ آپ میری اس جسارت پر ناراض نہ ہونا۔
کیونکہ اسلام میں کسی کو پسند کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں، مجھے امید ہے آپ میری محبت کو نہیں ٹھکرائیں گی۔ یہ لکھ کر میں نے موقع پاتے ہی انم کی کتاب میں خط رکھ دیا۔ میں تو ایسا برا تھا کہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت پامال کی۔ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی اور ابو اکثر بیمار رہتے تھے۔ بہن بھی میری کوئی نہیں تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ تو دبئی میں رہتا تھا۔ اس نے وہیں پر شادی بھی کر لی تھی۔ ہر مہینے کچھ رقم بھیج دیتا تھا، اس کے بل پر میں عیاشی کرتا۔ ابو چونکہ بیمار رہتے تھے، مجھے جب بھی سمجھانے کی کوشش کرتے تو میں انہیں بھی جھڑک دیتا۔ انم میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے مجھے جس حلیے میں دیکھا تھا شاید وہی اس کا آئیڈیل تھا، لیکن میں تو اس کو پہلے روز کے حلیے سے سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک مذہبی ٹائپ کی لڑکی ہے۔ ایک دن انم نے ایک پرچہ میری طرف بڑھایا جس میں لکھا تھا، اپنے والدین کو میرے گھر میں رشتے کے لیے بھیجو۔ اس کی بات پر میں دل ہی دل میں بہت ہنسا تھا کہ واقعی لڑکیاں اتنی بیوقوف ہوتی ہیں۔ میرے ڈرامے سے شاید انم متاثر ہو گئی تھی۔ میری سابقہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے میری کچھ غلط قسم کی خواتین کے ساتھ بھی دوستی تھی۔ میں اکثر اپنا شکار بنا کر انہیں گھر لے جایا کرتا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک کو میں نے اپنے ساتھ شریک کیا اور اپنی والدہ بنا کر انم کے گھر پہنچ گیا۔ انم نے شاید میرے متعلق اپنی ماں کو بتا دیا تھا، لہٰذا ہماری ساری بات ہو گئی انم کی امی کے ساتھ، اور اگلی ملاقات پر بات پکی ہونی تھی کیونکہ اس روز انم کے والد اور بھائی گھر پر موجود نہیں تھے۔ انم کی ماں کو میں پسند آ گیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ ایک روز میں نے اسے کہا کہ میری امی تم سے ملنا چاہتی ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تو انم مان گئی۔ پھر میں اسے لے کر ساجدہ آنٹی کے گھر آ گیا، جہاں پر میرے 4 دوست پہلے سے ہی موجود تھے، اور اس سارے کھیل میں شیطان ہم سب کی سرپرستی کر رہا تھا۔ انم تو انہیں دیکھ کر ایک دم ڈر گئی کہ کوئی آواز بھی نہ اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ وہ تقریباً بے جان ہی ہو چکی تھی، بس اس کی پھٹی پھٹی خوفزدہ آنکھیں مستقل مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ہم سب دوستوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس زندہ لاش کو ہم ایک کنویں میں پھینک آئے۔ گھر آیا تو ابو کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو دبئی میں کال کی تو وہ اگلی فلائٹ سے ہی گھر آ گیا اور اسی رات ہی ابو کا انتقال ہو گیا۔ بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ میں بھی بھائی کے ساتھ جا کر سب کچھ بھول گیا اور دنیا کے معاملات میں مصروف ہو گیا، اور میرے بھائی نے میری شادی ایک لڑکی عائشہ کے ساتھ کر دی، اور شادی کی پہلی ہی رات مجھے پتا چلا کہ وہ تو پہلے ہی پریگننٹ تھی، وہ بھی 3 مہینے سے۔ میں تو ساکت رہ گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میں جو دوسروں کی زندگی برباد کیا کرتا تھا، اب میری اپنی زندگی برباد ہو گئی تھی اور اس کا ذمہ دار میں خود تھا۔ میں اپنی ہی نظروں سے گر گیا تھا۔ پھر میری ایک دن اپنے دوست اکمل سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے چلے جانے کے کچھ دن بعد ہی انم نے خودکشی کر لی تھی اور اس کے گھر والے بھی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ تب مجھے انم کی بے رونق آنکھیں دکھائی دیتی ہوئی یاد آ گئی۔ میرا گناہ کبیرہ جیسے میرے سامنے کھڑا ہو۔ کاش وہ ایک لمحہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا اور میرا بھائی بھی پریشان رہنا شروع ہو گیا اور مجھے مشورہ دیا کہ تم پاکستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر کوئی کاروبار شروع کر لو، لیکن شاید میری تقدیر میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا اور میرے اتنے برے دن آ گئے تھے کہ میں چارپائی پر پڑ گیا تھا۔ حالات بہت برے ہو گئے تھے اور یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ کاش میں نے اس وقت انم کی بات مان لی ہوتی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوتی تو آج میں بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن اب پچھتاوے سے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔